بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت ہمارے پیارے پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو سلامت رکھے اور یہاں خوشحالی کا موسم آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، نیب نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان مہدی شاہ کے خلاف کرپشن کیسز کی انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ کچھ اور مقدمات میں بھی سی ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر اور باقی لوگوں کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک سابق سفیر کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، ایک ذیلی کمیٹی نے اسحاق ڈار کے دور میں 3 کھرب 29 ارب 92 کروڑ روپے کی یک مشت ادائیگی کا معاملہ جو ہے وہ بھی نیب میں بھجوانے کی اجازت دی ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ہدایت کی ہے کہ نیب ملزمان کو ہراساں نہ کرے اور اختیارات سے تجاوز نہ کیا جائے۔ فوجداری مقدمات میں تو 40 روز سے زیادہ ریمانڈ نہیں مل سکتا، لیکن یہاں 90 روز کے ریمانڈ کے باوجود بھی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ تو پوچھا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے، کہ کیا نیب کے پاس تربیت یافتہ افسران نہیں ہیں کہ 90 دنوں میں بھی آپ کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی؟ پھر سیاسی گہما گہمی تو عروج پر ہے ہی۔ ایک طرف پی ڈی ایم کے جلسے جاری ہیں تو دوسری طرف ڈرائنگ رومز کی جو سیاست ہے وہ بھی تیز ہو گئی ہے۔ عموماً ہمارے سماجی روایات میں شادیاں اور فاتحہ خوانیاں اس موقع پہ بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ نواز شریف کی والدہ کی وفات اور فاتح خوانی کا یہ موقع بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے آپ کو بتایا تھا کہ چودھری نثار نے ملاقات کی، شہباز شریف سے ایک طویل ملاقات ہوئی، پھر چودھری نثار کی سعد رفیق سے بھی ملاقات ہوئی۔ آج چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے فاتحہ کے لیے رخ کیا لاہور میں، ان کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کا۔ اس موقع پر کون کون موجود تھا، وہاں کیا گفتگو ہوئی، اور یہ جو ملاقاتیں ہیں، جو فاتحہ خوانی ہیں، ایک طویل عرصے کے بعد جو سلسلہ ملاقاتوں کا شروع ہوا ہے، یہ آگے کس طرف بڑھے گا؟ اور بھی کچھ خبریں ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ادھر بڑھتے ہیں جناب نیب کے معاملے پہ، کہ نیب نے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف جی منظوری دے دی ہے جناب، کرپشن کیسز کی انکوائری کے حوالے سے۔ ڈار صاحب آج کل بڑے میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں۔ جی، ان کا وہ جو انٹرویو ہے بی بی سی کو دیا گیا، اس نے بہت سے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور ڈار صاحب نے جھوٹ بولا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ جب آپ ایک معزز رکن کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، خاص طور پر چلے مالی معاملات تو اور علی رضا صاحب ہو گئے، یہ جو علاج والی بات تھی کہ میں 3 سال سے علاج کرا رہا ہوں، سب دنیا کو پتہ ہے کہ ڈار صاحب وہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، علاج والا کوئی قصہ نہیں۔ ڈار صاحب کی کوئی سٹوری سنا دوں آپ کو سنائیں بالکل کہ یہ ہے کون اور کدھر سے یہ تحفہ آیا؟ ظاہر ہے پتہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو بھی اور سارے لوگ۔ یہ جی اسحاق ڈار صاحب رنگ محل کے رہنے والے ہیں، اچھا، جہانگیر بدر کے محلے دار۔ والد ان کے کی ایک دکان تھی، یہ سائیکلوں والی نہیں ہوتی جو پنکچر شنکر لگانا یہ وہ، اور اس زمانے میں گھنٹہ 2 گھنٹے کے حساب سے سائیکل رینٹ پر بھی دیتے تھے۔ والدہ ان کی جو تھی وہ بڑی خدمت گزار تھی حضرت علی حجویری کے مزار کی۔ اچھا، تو اسحاق ڈار جب اسکول جاتا تھا تو والدہ کو ادھر اتار دیتا تھا اور واپسی پہ لے لیتا تھا۔ صحیح۔ خیر، ڈار صاحب پڑھتے رہے، پڑھنا اس لیے وہاں آسان تھا کہ کون سا ہاسٹل میں رہنا تھا، ڈے اسکالر تھے، پڑھ لکھ کے۔ پھر یہ ایک کمپنی انہوں نے جوائن کی، تو اسی دوران بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئی پاکستان کی 88 میں۔ اس کمپنی کے کچھ واجبات تھے، تو جہانگیر بدر سے انہوں نے کہا
اور پہلی مرتبہ جہانگیر بدر ان کو لے کر آئے پرائم منسٹر سے ملوانے. ٹھیک ہے. وہ خیر ان کا کام ہو گیا، جو بھی ان کا گورنمنٹ کے ساتھ تھا معاملہ ان کی کمپنی کا، ان کو پیسے جیسے مل گئے. اب ڈار صاحب اس وقت تک تو ایک ویسپا پہ تو ہوتے تھے، انہوں نے پھر آنن فانن کوئی گاڑی خرید لی. صحیح. اس کمپنی نے ان پر embezzlement کا الزام لگایا، یا سچ ہوگا جو بھی ہے، انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. ٹھیک. اس کمپنی کے ڈائریکٹر تھے یہ؟ نہیں ان کے یا ملازم تھے؟ ملازم تھے، اچھا. ادھر ملازم تھے. پھر ایک بڑے سٹور والے مالک خان جو ہیں، اب سٹور کا نام لینا تو یہاں مناسب نہیں، لیکن بڑے سٹور ہیں، وہاں انہوں نے نوکری کر لی. اچھا، ان سٹور والوں کی دوستی تھی میاں شریف سے. اچھا. تو میاں شریف نے ایک دن ان سے کہا، سٹور کے مالک سے، کہ یار میں کوئی بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو اکاؤنٹس کے معاملات سیدھے کرے، دیکھے، فلاں کرے. تو وہ سٹور کے مالک نے پتہ کیا کہا پنجابی میں؟ جی بتائیں نا. انہوں نے کہا میاں صاحب ایک کشمیری منڈا اور تمہیں دینے ہیں ساریاں ہیریاں پھیریاں جاندہ. واہ بھائی واہ. یعنی شروع میں ہی. پھر وہ میاں شریف صاحب اس کو لے آئے. اچھا، پہلے شہباز شریف اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے تھے. یہ خیر اپنے کام میں لگ گئے. پھر ان کو میاں شریف کی مرضی سے لاہور چیمبر آف کامرس کا صدر بنایا گیا. معاملات یہ ان کے دیکھتے رہے. پھر یہ وزیر خزانہ بھی بنے، سینیٹر بنے، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا کھاتا. پھر ان کی رشتہ داری بھی ہو گئی نواز شریف کے ساتھ. دبئی میں جو بھی انڈر کنسٹرکشن بلڈنگز ہیں، جو بن رہی ہیں عمارتیں، اس میں سے کوئی 70% ان کے بیٹے کی ہیں. 70%؟ وہاں انہوں نے DAH اس طرح لکھا ہوا، داتا علی حجویری. ہوا کیا کہ وہاں آپ جب جائیں تو یہ بلڈنگوں پہ آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا، اور یہ بلڈنگیں اٹھاتا ہے علی ڈار جو ان کا صاحبزادہ ہے نا. ایک سابق وفاقی وزیر فیصل صالح حیات کو ایک دن انہوں نے دعوت دی. جہاز میں اکٹھے گئے دبئی، تو ڈار صاحب کہنے لگے جی مخدوم صاحب آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، یہ کریں وہ کریں. خیر اس نے کمٹ کر لیا. تو جب کھانے پہ گئے تو ظاہر ہے فیملی کے لوگ ہی تھے. اس کی ڈار صاحب تھے، ان کی بچہ تھا، بہو ان کی جو نواز شریف کی بیٹی ہے وہ ہوگی. اس کھانے سے پہلے ڈار نے ان کو بلڈنگز دکھائیں. اب کھانے پہ بیٹھ کے مخدوم فیصل صالح حیات نے کہا کہ ڈار صاحب حق حلال سے اتنی عمارتیں نہیں بنتی. انہی کے گھر پہ، انہی کے کھانے کی میز پر انہوں نے ایک کڑوا سچ بولا. زبردست. پھر آپ دیکھیے کہ ایسا روز کا جو چکر ہے وہ بھی ڈار صاحب کرتے رہے. یہ جو انڈینز کو سہولت دی تھی لنڈی کوتل میں، وہ بھی $1 کروڑ نقصان ہوتا تھا ہمارا روزانہ، لیکن ڈار صاحب یہ کام کرتے تھے. ڈار صاحب نے بہت سے ادارے گروی بھی رکھوائے، اور اب ان کا نیا جھوٹ بھی سامنے آ گیا کہ ان کی ایک جائیداد ہے. جائیدادیں ان کی بے شمار ہیں، لیکن وہ کرو قسم کے آدمی ہیں، شریف فیملی کو وارہ کھاتے ہیں. اور نیب اگر ان کی جائیدادوں کی تفصیل دے رہی ہے تو بالکل درست ہے. یہ ابھی انکوائری شروع کی ہے. پوچھنا یہ تھا، آپ نے بتایا انکوائری کی بات ہوئی تو آپ نے ان کے انٹرویو کی بات کر دی.
تو کیا اس انکوائری کا اور اس انٹرویو کا کوئی آپس میں ربط بھی ہے یا کہ اس انٹرویو کی وجہ سے یہ انکوائری کھلی ہے؟ نہیں، علی رضا صاحب ایک بات ہمارے ناظرین کو بھی میں بتاتا چلوں، آپ صرف 35-40 سال پہلے نکال لیں کہ یہ جتنے لوگ پاکستان میں نو دولتیے ہیں، امیر ہیں، وہ کیسے بن گئے۔ یعنی آپ کے والد ایک عالم دین، ایک خطیب، ایک پڑھے لکھے آدمی، مزدور نہیں پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ کو پڑھایا لکھایا۔ یہ جو ہمارے ہاں کلاس آ گئی ہے، ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو کسی کا والد جو ہے تعلیم سے تعلق ہی نہیں، علم سے تعلق ہی نہیں، کسی کا والد گڈیریاں بیچ رہا تھا، کوئی کانجی بیچ رہا تھا، کوئی مالٹے بیچ رہا تھا، کوئی ریڑھی لگاتا تھا، اب دولت کے انبار لگ گئے ہیں۔ تو یہ 30-35 سال کا حساب لگا لیں، ادارے لگائیں کہ اس سے پہلے یہ کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے صحیح۔ اور کیوں بن گئے۔ اب کئی ایم این اے اس کو میں جانتا ہوں جن کے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ اربوں پتی ہیں۔ وہ کہاں سے یہ لوٹ مار کی ہے؟ یہ گویا سیاست جو ہے اس کو خدمت کی بجائے کاروبار بنایا گیا، یہاں تو کاروبار ہی ہے۔ اس سے آمدنی اتنی زیادہ ہوئی کہ جو ہے ہون برسنے لگا۔ بالکل جی، یہاں تو سیاست کو عبادت نہیں کاروبار بنا دیا گیا، اور پورا آپ پاکستان کا سیاسی نظام سٹڈی کریں تو آپ کے سامنے بالکل تصویر آ جائے گی کہ یہی لوگ ہیں 70 سالوں سے یا 50 سالوں سے جیتتے آ رہے ہیں، جو دادا تھا اس کا بیٹا آ گیا، جو بیٹا تھا اس کا پوتا آ گیا۔ تو پاکستان میں کسی بھی پارٹی میں جمہوریت نہیں۔ ہاں، شاید جماعت اسلامی کا نام لے سکیں کہ ان کے امیر کی ٹرم ہے اور 2 ٹرم سے زیادہ وہ یوز نہیں کر سکتا۔ باقی جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ تو خاندانی جگیریں ہیں۔ ایسے اسی طرح ہمارے جو حلقے ہیں وہ خاندانی جگیریں ہیں، اور جو 70 برس پہلے لڑتا تھا الیکشن اس کا پوتا آج لڑ رہا ہے۔ اقتدار کا طریقہ کار بدل گیا، طاقت کا انداز بدل گیا، لوگوں کو قابو کرنے کا سٹائل بدل گیا، لیکن چہرے وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، طاقت کی مرکزیت اسی جگہ پہ قائم ہے۔ دیکھیے، آپ بہت سی باتیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ اپنا ڈسٹرکٹ جو ہے سرگودا، اس میں دیکھیے کہ جو پہلے باپ لڑتا تھا الیکشن اب بیٹا لڑ رہا ہے، پہلے اس کا ابا جی لڑتا تھا۔ تو کوئی مطلب کچھ پڑھا لکھا آدمی، کوئی قابل آدمی انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا۔ کوئی قابل آدمی بیچارہ جاتا ہے، ایک گاڑی اس کے پاس ہوتی ہے، ہماری عوام بھی ایسے ہے نا، اس کو ووٹ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں لو ایک گاڑی نال آ گیا انہوں کی ووٹ دئیے۔ وہ جڑا چھبا آیا نا، چھبے دے پیچھے بھی 20 گڈیاں لگیاں تے اگے بھی لگیاں نے، تو ووٹ چھبے نو دیاں گے۔ تو یہ جو عوام کی سوچ ہے، جی جی دونوں قصوروار ہیں۔ جی بالکل جی، عوام بھی قصوروار ہیں کہ اگر کوئی بہت تگڑی گاڑیوں پہ نہیں جاتا تو اس کو ووٹ دینے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور باقی جن کو بنایا جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ چور ہیں، کھا گئے، لوٹ گئے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بات شروع ہوئی تھی اسحاق ڈار کے خزانوں کی، اور خزانوں کی وہ داستان بھی سنا رہے تھے۔ مظہر برلاس صاحب کے والد محترم ایک سائیکل کا کام کیا کرتے تھے، سائیکل رینٹ پہ دیا کرتے تھے، سائیکلوں کی دکان بنایا کرتے تھے، چلایا کرتے تھے، اور اب ماشاءاللہ ان کی دولت جو ہے اس کے اتنے انبار ہیں کہ وہ دبئی میں 70% خریداری جو ہے ان کے صاحبزادگان کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک ذیلی کمیٹی میں بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی، کوئی بات چیت ہوئی، کوئی بحث تمہیز ہوئی، اور اسحاق ڈار کا معاملہ زیر بحث تھا، لیکن وہ معاملہ
ان کے دولت بنانے اور اس انبار لگانے کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی ٹرانزیکشن، بڑی معمولی سی بیک وقت ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور وہ چھوٹی سی ٹرانزیکشن کتنی ہے؟ 3 خرب 29 ارب اور 92 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جناب، وہ ایک بیک وقت ایک ٹرانزیکشن چھوٹی یہ چھوٹی سی ٹرانزیکشن ہے، مطلب ہے کہ وہ کوئی معمولی کوئی کام ہی نہیں ہے نا جی، ایک اختیارات کا کیا دیکھیے طاقت کا استعمال ہے، جیسے مرضی کوئی بادشاہ جیسے کر لیں، اور اس میں قواعد کی بالکل صریحاً خلاف ورزی کی گئی، کیونکہ اتنی رقم بیک وقت کوئی کسی ضابطے کے تحت شفٹ ہو ہی نہیں سکتی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اجازت کے بغیر۔ تو وہاں آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہمارے نمائندے شاہد قریشی وہاں موجود تھے۔ شاہد قریشی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر، بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ شاہد قریشی صاحب آپ وہاں موجود تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں، اور اسحاق ڈار صاحب کے جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، وہاں کیا صورتحال تھی؟ ذرا رپورٹ بتائیے گا وہاں کے اجلاس کی۔ جی بالکل، منزہ حسن کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے حوالے سے ایک پیرا سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ 3 خرب 29 ارب اور 92 کروڑ روپے سے زائد کی یکمشت جو ہے وہ ادائیگی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا، اور جو دیگر حکام تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اتنی بڑی رقم جو ہے اس کی یکمشت ادائیگی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس سے خزانے کو بھی اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے، اور اس طرح جو آپ یہ جو ادائیگیاں کرتے ہیں اس میں بھی کافی سارے جو ہے نا معاملات جو ہے وہ مزید ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس پر جو ہے کمیٹی نے جو معاملہ ہے وہ نیب کو اس کے حوالے کیا، جس پر جو سینیٹر تھے مشاہد اللہ سید صاحب جو کہ نون لیگی سینٹر ہے، انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیونکہ ایک معاملے کو آپ نیب کے حوالے نہ کریں، جس پر دیگر جو کمیٹی اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ اور اتنی بڑی رقم جو ہے یہ یکمشت جو ہے یہ ادا کی گئی، تو اس معاملے کو نیب کے حوالے ضرور کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے یہ مزید تفصیلات بھی آنی چاہیے۔ اور کمیٹی میں ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ جو رقم ہے یہ پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، لیکن پاور سیکٹر کا جو گردشی قرضہ ہے وہ آلریڈی ہی حکومت کی جانب سے جو ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی، لیکن یہ رقم جو ہے حکومت کے اسحاق ڈار کیونکہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے اور ان کے ساتھ سیکرٹری تھے وقار مسعود صاحب، تو اس حوالے سے کمیٹی نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی کہ وقار مسعود صاحب کو جو ہے ایک دفعہ دوبارہ کمیٹی میں بلوایا جائے، جو کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کے معاون خصوصی بھی ریونیو بھی ہیں، تو ان سے بھی اس حوالے سے جانچ پڑتال کی جائے۔ اچھا شاہد قریشی صاحب، یہ وہ رقم تو نہیں ہے جو جب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور یکمشت آ کے آئی پی پیز کی ادائیگیاں کی گئی تھیں، یہ وہ رقم تو نہیں ہے؟ نہیں، اس حوالے سے کچھ جو ممبران تھے انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ مائٹ بھی کہ یہ رقم وہی ہو جو کہ پاور سیکٹر کے لیے دی گئی، اس میں کچھ رقم پاور سیکٹر کے لیے بھی دی گئی، اور جبکہ باقی جو رقم ہے نا وہ دیگر شعبوں میں دی گئی، لیکن اس حوالے سے اگر پاور سیکٹر کو بھی دی جاتی ہے یہ رقم تو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے آپ یکمشت اتنی بڑی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اس کے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ وفاقی کابینہ ہے اس سے آپ منظوری لیں، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی آپ اتنی بڑی جو رقم ہے اس کو آپ ٹرانسفر کریں۔ اس کے علاوہ فائنانس میں خالی فائنانس نہیں ہے، اس میں دیگر بھی ادارے ہیں جو تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ قواعد آپ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ مجھے بتائیے، مشاہد حسین سید صاحب نے کس بنیاد پہ اس کی مخالفت کی نیب کو بھجوانے پہ؟ ان کا اسٹینس کیا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کیونکہ کیس ہے تو یہاں اسے پی اے سی کے جو مین کمیٹی ہے وہاں پر ڈسکس کرنا چاہیے۔ مشاہد اللہ نے کیا ہے، مشاہد سید نے؟ مشاہد اللہ نے کیا یا مشاہد حسین سید نے کیا؟ یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں۔ سر مشاہد حسین سید صاحب۔ صحیح ہے جی، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کیس ہے اس کو آپ پی اے سی کی مین کمیٹی میں بھیجیں اور اس کے بعد ہی یہ نیب کے حوالے کیا جائے، کیونکہ نیب جو ہے آلریڈی ہی پولیٹیکل سیاسی کیسز میں پھنسا ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو کیس ہے مزید لٹک جائے گا تو اس کا نتیجہ تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو اس کیس میں بے ضابطگیاں ہیں، یہ کرپشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ اس میں کرپشن تو نہیں ہے لیکن بے ضابطگیاں ہیں کہ جب آپ اتنی بڑی رقم کسی بھی ادارے کو یا کسی بھی چیز پہ خرچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے منفی اثرات آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہد قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی مظہر برلاس صاحب، وہ کمیٹی کے لوگ بھی اس بات پہ تو قائل تھے کہ یہ کرپشن نہیں ہوئی، ہم نے بھی شروع میں یہی بات کی، بے ضابطگیاں ہوئیں، قواعد کی خلاف ورزی کی گئی اور ایک بادشاہانہ انداز میں یہ مارو اور وہ ادھر گیا جناب، دولت کے انبار وہ جا رہے ہیں۔
پیٹی بند بھائی ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ کرپشن نہیں ہوئی صحیح ہے، لیکن یہ ہوا۔ بے ضابطگی بھی کیوں ہوئی؟ صحیح ہے، بے قواعد کو ضابطگی خود ایک کرپشن ہے۔ قواعد کا کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ جو قوانین رائج تھے، مروجہ تھے، ان کا احترام کرنا چاہیے نا۔ جب خود یہ احترام نہیں کریں گے تو کسی سے کیا کروائیں گے؟ تو انہوں نے کچھ ہفتے ٹالنے کی کوشش کی کہ پھر نیب کو جائے۔ دیکھیے نیب بھیج رہا ہے لوگوں کو، نوٹسز بھیج رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ میرے خیال جاری کیے ہیں انہوں نے۔ جی ہاں، رانا ثناءاللہ کے جاری کیے ہیں، اور آج باقی لوگوں کے خلاف بھی کافی کام ہوا ہے جناب، جس میں ان کا بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ اے ایس بابر ہاشمی سابق سفیر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ہوا ہے کام جناب، اور اس کے علاوہ انہوں نے سفارت خانہ کے فنڈز میں خورد برد کی بالکل ہونا چاہیے۔ تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ، مہدی شاہ کے خلاف بھی۔ مہدی شاہ کے خلاف بھی ہوا ہے جناب، اچھا جی، ایک اور بھی زیڈ ہستی ٹی بی ایل کے سید طلعت محمود کے خلاف بھی۔ ہاں، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، میاں نواز شریف کا یار طلعت جو ہے وہ کلاس وزارت مذہبی امور کے لوگوں نے بھی کچھ بہتی گنگا میں ہاتھ ہوئے، ان کے خلاف بھی۔ اچھا جی، ابھی ہم ڈار صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو موجودہ وزیر خزانہ کا بھی سن لیں، انہیں بھی نیب نے طلب کر لیا ہے۔ اچھا جی، ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نیب نے طلب کر لیا ہے، واہ واہ، نیب کراچی نے، اور انہوں نے کافی چیزیں ڈالی ہیں۔ کیا غلطی کیا ہو گئی ہے؟ سر غلطی علی رضا صاحب آپ بہت سادہ بنتے ہیں۔ کیا کریں نا جی پھر؟ دیکھیے اشفاق احمد کہتا تھا، بڑے ادیب ہمارے، بڑے نامور، اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ پڑھے لکھے بندے کرپشن کرتے ہیں، ان پڑھ نے تو نہیں کرنی۔ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو ان پڑھ بندہ ہے اس بیچارے نے کیا کرپشن کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جو لوگ عہدوں پر بیٹھتے ہیں، جو نام نہاد تعلیم لے کر آتے ہیں، کرپشن تو وہی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا تو ڈار صاحب نے بھی کی تو حفیظ شیخ نے بھی کی ہے، ہوگی۔ راستوں کا بھی پتہ ہے اور بچ نکلنے کا بھی پتہ ہے، باریک وارداتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہاں، وہ عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا ہے ان چوریوں چکاریوں کا، صحیح ہے، تو وہ بھی ریڈار پر آ گئے ہیں، انہیں طلب کیا ہے۔ چلیے دیکھیے کیا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ آج جسٹس سپریم کورٹ کے جج جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کے دوران پھر کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کیا کرے اور لوگوں کو ہراساں نہ کیا کرے۔ یہ ہراساں کیا کرنا، دیکھیے جس کو بھی پکڑیں وہ کہتا ہے مجھے ہراساں کیا گیا۔ وہ نیب والے آخر کیا کریں جب اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے، اتنی بڑی امبیزلمنٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے پکڑنا تو ہے بندوں کو، اور ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے ہراساں۔ یقین کیجئے آپ کبھی نیب کے یہ جو حوالات ہیں نا، باقی تو ملزم جیل میں چلے جاتے ہیں، جہاں یہ پکڑ کے فوری طور پر رکھتے ہیں، بہت شاندار ماحول، کھانے بھی ان کو آرام سے ملتے ہیں، واک کے لیے بھی جگہ ملی ہوئی ہے، نماز کے لیے بھی۔ یہ وتیرہ ہے ہمارے سیاستدانوں کا، اور پھر وہ شور مچا کے کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو حضور اگر کسی نے تحقیقات کرنی ہے تو وہ پکڑے گا تو ضرور۔ لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فوجداری مقدمات میں تو 40 روز جو ہیں اس سے زیادہ ریمانڈ نہیں مل سکتا۔ نیب کو ملزم جو ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے، تو آپ 90 دنوں میں بھی اگر تحقیقات مکمل نہیں کرتے تو ہمیں بتائیے کیا آپ کے جو آفیسرز ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں یا کچھ اور مسائل ہیں؟ نہیں، دیکھیے میں نیب کا وکیل نہیں ہوں، نہ کسی اور کا۔ ایک بات ہے جو میرے علم میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ مثلاً انہوں نے دیکھا کہ جی یہ خالد صاحب جو ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے، اچھا جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ خالد صاحب کو جب پکڑتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ 6 بندے میرے ساتھ انوالو تھے۔ تحقیقات میں دیر کیوں لگتی ہے؟ وہ 6 بندوں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، ان میں سے پھر 2 بندے آسٹریلیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک افریقہ میں بیٹھا ہوتا ہے، 3 ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا جب ان پہ پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک اور بندہ ہے جو اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ پورا جو نیٹ ورک پکڑنے کے لیے
ٹائم لگ جاتا ہے. اگر ایک بندے کی تحقیق ہو تو یقیناً ٹائم نہ لگے، لیکن یہاں چونکہ پاپڑ والا بھی آ جاتا ہے، کلفی والا بھی آ جاتا ہے، ریوڑی والا بھی آ جاتا ہے، اور پھر ریوڑی والے کا پتہ چلتا ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، انگلینڈ سے ہم اس کو لا نہیں سکتے. لیکن جب ایک بندے کے خلاف تحقیقات ہوتی ہے، جب ایک بندہ ریڈار میں آتا ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی پوری زندگی، اس کا سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی ٹرانزیکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کا آنا جانا، دولت پہلے کتنی تھی اب کتنی ہو گئی. وہی بات سیاستدانوں کی بات کر لیں تو 85 میں کیا تھی اور 2020 میں کیا ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک جوائنٹ ریفرنسز بھی تو دائر کیے جا سکتے ہیں نا، علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے جو ریفرنس دائر کیے جاتے ہیں اور ایک ٹائم لمبا لیا جاتا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں تو کوئی بہتری لائی نہیں جا سکتی اس حوالے سے؟ نہیں، بہتری تو لائی جا سکتی ہے، ہر جگہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایک معاملہ ہے یہ کپ کا. اب کپ کی کرپشن میں انوالو ہیں 12 بندے، پیسہ گیا ہے اس کو، ایک کو، 12 نے بھی کوئی نہ کوئی وصول کیا ہوگا. اور وہ نیٹ ورک جو ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی، کہ پاکستان سے تو ماڈلز جو تھیں وہ منی لانڈرنگ کرتی تھی، اسی طرح وہ کچھ لڑکے تھے وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے، اور وہاں انہوں نے کیا کیا لائسنس بنائے ہوئے تھے، میں یہاں پروگرام میں وہ نہیں کہنا چاہتا، کس طرح یہ ٹیکس سے چھوٹ لیتے تھے. وہ نیٹ ورک تو بڑا ہے نا جی، بلوچستان سے لانچوں کے ذریعے پیسے دبئی پہنچ جاتے تھے. تو گزارش یہ ہے علی رضا علوی صاحب کہ کرپشن ناسور ہے، اور بڑی بدقسمتی سے ہمارے رہنما رہزن بن چکے ہیں. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ رہنما جنہیں رہنمائی کا منصب سونپا گیا تھا، انہوں نے رہزنی اختیار کی اور عوام کے انہی لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جن کے حقوق کا انہوں نے تحفظ کرنا تھا. اور شاید اس لیے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا اچھے طریقے سے ادراک ہونا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوتی یہاں پہنچی کہ جنہیں رہبری کا منصب سونپا گیا تھا ان میں سے بہت سارے رہزن نکلے، اور پھر وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ نگہباں بن کے خود ہی جو چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں سے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. چودھری پرویز الہی اور مونس الہی آج فاتحہ کے لیے گئے شہباز شریف کے پاس. شہباز شریف بھی وہیں تھے، مریم نواز بھی وہیں تھی. ماڈل ٹاؤن والے گھر گئے. مسر برلاس صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ ہماری روایات ہیں کہ ہم تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں، خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب چودھری شجاعت کے ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ گئے تھے اظہار تعزیت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کے ہمیں جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہے مشرق کی اس کو نبھانا چاہیے، اور اس کو نبھاتے ہوئے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی آج تعزیت کے لیے گئے. ایک زمانہ تھا، دیکھیے، بڑا ہمارے ہاں سیاسی اختلاف عجیب و غریب ہوتے ہیں. وہ رشتہ داریاں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں سب کی، کسی ایک پارٹی کا بندہ شادی میں شریک ہو گیا کسی دوسرے پارٹی کے، تو انہوں نے پارٹی سے اس کو نکال دیا. یہاں یہ کام بھی اس طرح کے ہوتے رہے. لیکن یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کچھ فوتگیاں ہوئیں، لیکن جس میں اس طرح لیڈرشپ کی سطح پہ فاتح خانیاں نہیں کی گئی، نمائندگان بھیجے گئے، اور بڑا کلیش تھا. آپ کو پتہ ہے جب سے نواز شریف گئے پچھلی دفعہ، اور چودھری خاندان جو ہے بڑا ریئیکٹ کیا انہوں نے، اور وہ اس طرح براہ راست رابطہ نہیں کر رہے تھے. اب پچھلے دنوں سے کچھ رابطے بھی جاری ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں
جس طرح ہم نے کل بھی ڈسکس کیا چودھری نثار والا معاملہ بھی کہ کوئی نئی سیاسی پیش رفت بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دیکھتے رہے جیسے کہ ہماری روایات ہیں، انہی مواقع پہ بہت ساری دیگر گفتگو بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے جو چودھری نثار علی خان کا جہاں تک تعلق ہے، چودھری نثار علی خان کو مریم نواز کا گروپ قبول نہیں کرے گا، اور مریم نواز کا جو گروپ ہے وہی طاقتور گروپ ہے نون لیگ کے اندر، اور پھر نواز شریف کا بھی وہی گروپ ہے۔ اب خواجہ آصف اس گروپ میں ہے، وہ کیسے نثار علی خان کو برداشت کریں گے؟ چودھری پرویز الہی تو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کہ جو نثار علی خان کے مخالف ہیں یہاں پہ راجہ بشارت لوگ، تو راجہ بشارت کی اور چودھری پرویز الہی کا بڑا یارانہ ہے، بڑی دوستی ہے، تو وہ اپنے دوست کے مخالف کو کیسے گلے لگائیں گے؟ وہ فاتحہ تو نثار علی خان نے کی ہے، لیکن ان کو مخالفت کا بہت سامنا ہے، اس لیے نون لیگ کے اندر بھی سامنا ہے، اور اگر آپ کاف لیگ کی بات کریں تو وہاں بھی انہیں مشکلات کا یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ اور قاف لیگ جو ہے وہ درمیان میں مل جل کے کوئی نئی لیگ نہیں بن سکتی، یا ان کا کوئی ادغام، کوئی ان کا آپس میں جوائنٹ وینچر، کوئی محبتیں، کوئی ایسا امکان بھی نہیں آپ کو نظر آتا؟ ابھی تو نہیں، آگے چل کے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ان کے راستے جدا ہیں، اور پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان بھی گئے ہوئے تھے ان کے گھر۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں دیر ہے۔ دیر اس لیے ہے کہ جب اگر یہ اکٹھے ہو بھی جائیں تو ہمارے سیاستدان پھر عہدوں پہ لڑ پڑتے ہیں، پھر تذکرہ چھڑے گا کہ سی ایم پنجاب کون ہوگا، تو مسلم لیگ نون کہے گی حمزہ شہباز ہوگا، کاف لیگ کہے گی پرویز الہی ہوگا، اور پیپل پارٹی بھی کہے گی ہمیں سینئر وزارت دے دو، اور جی وہ حسن مرتضیٰ کو بنا دو، یا گیلانی صاحب کا کوئی بچہ ایک ایم پی ہے اس کو بنا دو۔ تو یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ساتھ نہ چل پائیں، ان کا ساتھ چلنا مشکل ہے۔ صحیح، جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ملاقاتیں اور فاتح خانیاں فی الحال جو یہ آج والی ہے، یہ خالی فاتح خانی برائے فاتح خانی لگتی ہے، ایسے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت بڑا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہو۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔